السلام علیکم، میں ہوں سید فواد اور آپ دیکھ رہے ہیں تربیت ٹی وی۔ آج اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو جناب قصی ہوں گے۔ جناب قصی ایسی شخصیت ہیں جن پر پہنچ کر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ قصی بن کلاب وہ پہلے قریشی ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں قریش کی حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے مکہ کی حکمرانی اور بیت اللہ کی تولیت میں قریش کا کوئی حصہ نہ تھا۔ جناب قصی کا اصل نام زید تھا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت سعد تھا۔ یہ ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے بنو ازرع کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ شام کے اطراف میں رہائش پذیر تھا، اس لیے قصی کی والدہ اپنے بیٹے کے ہمراہ وہیں چلی گئیں۔ قصی جب جوان ہوئے تو ان کا بنو ازرع کے کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے قصی کو طعنہ دیا اور کہا، تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصی نے یہ بات سنی تو اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان سے اپنی حقیقت دریافت کی، تو انہوں نے جواب دیا، یہ شخص ٹھیک کہتا ہے، بلا شبہ تمہارا اس خاندان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر تمہارا خاندان عزت اور شرف کے اعتبار سے بنو ازرع سے کہیں بہتر ہے۔ تم قریشی ہو، تمہارا بڑا بھائی زہرہ بن کلاب اور دیگر رشتہ دار مکہ میں آباد ہیں، اور یہ لوگ بیت اللہ شریف کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد قصی مکہ جانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگے، اور کچھ عرصہ بعد ایک قافلہ انہیں مکہ جاتا ہوا مل گیا۔ وہ اس میں شامل ہو کر مکہ پہنچے اور اپنے بھائی زہرہ بن کلاب اور قبیلے سے آن ملے۔ یہاں وہ اپنی ذہانت اور قابلیت کے بل بوتے پر جلد ہی اپنی قوم میں محبوب ترین انسان بن گئے۔ اس وقت مکہ کے والی حلیل بن حبشہ خزائی تھے۔ قصی نے ان سے ان کی بیٹی حبی کا رشتہ طلب کیا۔ حلیل قصی کی ذہانت اور شجاعت سے بہت متاثر تھے، اس لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ حبی سے قصی کے 4 بیٹے ہوئے۔ عبدالدار، جن کے خاندان کے پاس آج تک بیت اللہ شریف کی چابی ہے۔ سردار عبد المناف، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ عبدالعزیز، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جد امجد تھے، اور عبدالقصی ان کے چوتھے صاحبزادے تھے۔ حلیل کی وفات کے بعد بیت اللہ کی تولیت قصی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے ہی دار الندوہ تعمیر کروایا۔ دار الندوہ اس دور میں پارلیمنٹ کا کام کرتا تھا۔ قصی کی اولادوں کے بعد کے حالات اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندانوں کے درمیان رشتہ داریوں کا احوال ہم کس دوم میں بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ جناب قصی کی اولادوں کے حالات اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندانوں کے درمیان رشتہ داریوں کا احوال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر اترنے والی پہلی وحی کے بارے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور انہوں نے کن الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کن عملی اقدامات سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پر قائم رہنے میں مدد کی، تو اوپر آئی بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ والسلام۔